وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الوہاب پر بات کریں گے۔ الوہاب کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، بے پناہ نوازشیں کرنے والا اور مسلسل عطا کرنے والا، مسلسل بخشنے والا، ہمیشہ دیتا ہی رہنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ سے دے رہا ہے، اور دینے سے اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی۔ ہمارے پاس کوئی بھی نعمت جو موجود ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے، جن میں کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح جو ہمارے غم ہیں ان کو دور کرنے والا اور غموں کو خوشی میں بدل دینے والا، ہماری محتاجی کو غنا سے بدل دینے والا، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا بھی وہ اللہ ہی ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اور سوچیں کبھی کہ ایٹ اے ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے لوگوں کی دعاؤں کو سن رہے ہیں، کتنے چیزوں کی آوازوں کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت پہ اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہی ہمیں شفا دیتا ہے۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت کی نعمت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا، کیونکہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی بخششوں سے نوازتا رہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ ایک تو اس کی قدر کریں، دوسرا یہ کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھیں، اور پھر تیسرا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے وہ ملی ہوئی نعمتوں کے شکر گزاری کے طور پر ان انسانوں کو جو محروم ہیں انہیں اپنی طرف سے دیتا رہے۔ اگر ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مزید عطا کرے گا۔ جیسے سوچیں کہ ایک نہر ہوتی ہے، علم کا سوچ لیں، مال و دولت کا سوچ لیں، صلاحیتوں کا سوچ لیں، صحت کا سوچ لیں، کسی بھی چیز کا، تو اس کی مثال ایک نہر کی طرح ہے کہ اگر ہم آگے دیتے رہیں گے تبھی پانی جاری رہے گا، لیکن اگر ہم اس کو روک دیں گے، اس نعمتوں کو صرف اپنے تک ہی محدود رکھیں گے تو وہ پانی اور آنا بھی رک جاتا ہے۔ تو اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے۔ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ مسلسل خرچ کر رہا ہے، مسلسل دے رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ زمین کو اس نے ساری مخلوق کے لیے بنایا، یعنی صرف انسانوں کے لیے نہیں بنایا، باقی جانداروں کے لیے بھی بنایا ہے۔ سارے لیونگ تھنگز جو ہے وہ زمین پہ رہ رہے ہیں۔ اس زمین میں ہر طرح کے پھل ہیں اور کھجور کے درخت بھی جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں۔ ہر پھل کو آج کے بعد اس پہ غور کیجیے گا کہ کیسے اس کی اسمیل ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، اس کی سب کی خوشبو مختلف ہے، اس سب کے غلاف پھلوں کے مختلف ہیں، اس کا ٹیسٹ مختلف ہے۔ بظاہر دو پھل ایک جیسے بھی نظر آ رہے ہیں اگر کلر میں، تو بھی ان کا ذائقہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کی خصوصیات اور پھر ہماری طبیعت پہ ان کے اثر مختلف ہوتے ہیں۔ اور کیا کیا بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رزق میں ہی دیکھ لیں تو بات ختم نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اناج مختلف قسم کے، اور بھوسی والے بھی بنائے ہیں جس کے اندر فائبر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ ہماری ہیلتھ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، ہماری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور خوشبودار پھول بھی، ایروما تھراپی کے بارے میں جانیں کہ خوشبوؤں سے بھی علاج ہوتا ہے۔ جہاں پر اچھا ماحول ہوتا ہے، صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، اچھی اسمیل ہوتی ہے، وہاں پر ہماری طبیعت بھی حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ہر چیز کی اسمیل بری ہوتی تو ہمارا کتنا ہر وقت دل گھبراتا رہتا دنیا میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اتنی خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ نعمتیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، انسان ان نعمتوں پہ غور و فکر کرے تو پھر شکوے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ لیکن عام طور پر ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پاتی، ہم صرف اپنی زندگی میں نعمتیں گن گن کر اپنے پاس رکھتے ہیں اور آگے نہیں دیتے، اور اس کے اوپر شکر گزاری نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، دنیا نے تو ختم ہی ہو جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے جیسے سب لوگ چلے گئے۔ تو اس لیے مال کو، علم کو، صلاحیتوں کو، رزق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس سب کو ہمیں پورے معاشرے میں سرکولیٹ کرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو آگے سے آگے دیتے رہنا چاہیے۔ جس کے پاس جو چیز اللہ تعالیٰ نے بطور رزق دی ہے اس کو سوچیں کہ ہم آگے معاشرے میں کیسے بہترین انداز میں پہنچا سکتے ہیں، اس سے ہمارے پاس نعمتوں کی فراوانی مزید بڑھ جائے گی۔ تو شکوے کا تو کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، لیکن عام طور پر ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں دیکھ پاتی۔ ہم اسی وجہ سے جو ہے نا ہماری زندگی میں جو ہے وہ عموماً مایوسیاں بھر جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ آپ کو مایوسیوں کا شکار نظر آتے ہیں معاشرے میں، یا پریشانیوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا رب رحمان ہے جو آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے، جب وہ دینا چاہے جتنا بھی جس کو بھی دینا چاہے اس کو کوئی مشکل نہیں، وہ اپنے خزانے جس پہ چاہے لوٹا سکتا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ تو خرچ ہی کر رہے، کیا اس کے خزانوں میں کوئی کمی آئی؟ نہیں، ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں، چاہے اللہ تعالیٰ کتنے ہی لوگوں کو دے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور بندوں کی محتاجگی سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی وقت وہ ہمیں کوئی چیز نہیں دیتا تو اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت کار فرما ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے ناراض رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے کام پہ لگا دیا ہے؟ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ کس کے کاموں میں لگی ہوئی ہے کائنات؟ ہمارے دن اور رات، سورج اور چاند، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہیں، یعنی آسمانی قوتیں بھی اور زمین کی قوتیں بھی سب تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، ساری پاورز تمہارے سامنے رکھ دی ہیں اللہ نے۔ بے شمار نعمتیں جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں تاکہ انسان ان کو پا کے اور بہترین زندگی گزار۔ سورۃ النحل آیت نمبر 10 سے 12 کا ترجمہ ہے وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بوتے ہو جہاں تم جانور چراتے ہو، اس سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے اگاتا ہے، بے شک فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو اس لیے مسخر کیا، اور ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں، بے شک اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو یہ سارے دن اور رات کی تبدیلی، یہ موسموں کا بدلنا، یہ سورج اور چاند کا دکھائی دینا اور پھر چھپ جانا، یہ سارے انسان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں رب سے مانگتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کیا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے اللہ اس کو آنکھ، کان، دل، دماغ دیتا ہے، وہ دیکھ کر بہت سی چیزیں سیکھتا ہے، سن کر بہت کچھ سیکھتا ہے، پھر زبان سے وہ بولتا ہے، اظہار خیال کر سکتا ہے، پھر غور و فکر کرتا ہے، اور وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اس کی خاص حکمت ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کو کیا چیز کب دینی ہے۔ بعض اوقات ایک چیز وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، لیکن بندہ جب اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عام کر دیتا ہے۔ یہ نعمتیں اس کی اطاعت گزار کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ سب کے لیے ہیں۔ وہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، اور وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو سرے سے اس کو مانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ ایک آدمی کو اس کی برائیوں کے باوجود دنیا میں رزق دیا جا رہا ہے
تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمیں رزق اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود ملتا ہی تو نہیں چلا جا رہا، کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور پھر بھی ہمارا رزق جو ہے وہ تنگ نہیں ہو رہا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، اور ڈھیل کس کو دی جاتی ہے؟ اس کے بعد اس کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر۔ اللہ رحم کرے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا کچھ دیتا ہے کہ جس کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ ہے، اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اولاد کی جو تقسیم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں ملا جلا کر دیتا ہے۔ تمام پیغمبر اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطیہ سمجھتے تھے، اسی کی بخشش سمجھتے تھے، اسی کی عطا سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو اللہ ہی سے مانگتے تھے، کسی اور سے نہیں مانگتے تھے، اور جب اولاد ملتی تو اللہ تعالیٰ ہی کا شکر گزار ہوتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جن کے پاس اولاد نہیں تھی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو سورہ صافات آیت نمبر 100 میں ہے کہ رب هب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالحین میں سے عطا کر، یعنی صالح بیٹا عطا کر۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 19 میں آتا ہے فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا اور اس کا نام بھی رکھ دیا خود ہی یحییٰ، کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین طریقے سے ان کی دعا قبول فرمائی، اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور بوڑھے ہو کے بھی انہوں نے اللہ سے کس طرح دعا مانگی؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ بڑھاپے تک دعائیں مانگتے رہے اولاد کی، اور بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سنی، لیکن اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہے، مایوس نہیں ہوئے، اور ہم کتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اہل ایمان بھی اپنے اہل و عیال کے لیے جو دعائیں مانگتے ہیں، ان میں بھی مشہور دعا ہے جو سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 میں ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا تھا۔ تو جب اولاد نیک ہو، اولاد قابل ہو، تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری محنت ہے اور ہماری کوشش سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اولاد کا دینا اور اس کی اچھی تربیت اور اس کا دنیا میں کامیابی کی منزلوں کو طے کرنا، یہ سب کچھ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو ایسی نعمتیں جن کو ملیں تو ان کو بھی اللہ کے ہی آگے سربر سجود رہنا چاہیے، اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ماں باپ اتنی کوشش کرتے ہیں اور اچھے سے اچھے ماحول میں بھی بعض دفعہ اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہو پاتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ اس کو بند کر دے تو پھر اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگ جس کو بھی کچھ دیتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں۔ مثلا والدین اگر اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں تو وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ ان والدین پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوتے ہیں، انعامات ہوتے ہیں، وہ اس میں سے اپنی اولاد کو دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا، ان کا اپنا کمال نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے اذن سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو نہ صرف یہ کہ اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، بلکہ علم اور حکمت بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 میں آتا ہے یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت یعنی دانائی، سمجھ بوجھ دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی۔
تو رسول اللہ کی سکھائی ہوئی دعائیں جو ہیں ان کو سونے کے حرف سے بھی لکھا جائے تو وہ کم ہیں، ان کو اپنی گرہ میں باندھ لیں۔ رسول اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ سے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ان کا الگ ہی اثر ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو دعائیں قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، صحیح حدیث میں جو سکھائی گئی ہیں، ان کو سیکھنا ہے، ان سے دعائیں مانگنی ہیں، اپنے الفاظ پہ ان کو پریفر کرنا ہے، ان کو ترجیح دینی ہے، تو جا کے بہترین انسان جو ہے وہ خیر کثیر پا سکتا ہے۔ اور خیر کثیر یہاں کس کو کہا گیا؟ حکمت کو، کہ جسے حکمت مل گئی، جسے قوت فیصلہ مل گئی، جسے دانائی مل گئی، سمجھ بوجھ مل گئی، دین کی سمجھ مل گئی، وہ اس کو جو ہے وہ سب سے زیادہ خیر کثیر مل گئی۔ تو ہمیں حکمت اللہ سے مانگنی ہے اور اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ پھر اسی طرح دعاؤں کی توفیق، نیک اعمال کی توفیق، یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ اور پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو کچھ انسان کو ملنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الکہف میں فَأَتْبَعَ سَبَبًا، کہ اسباب اختیار کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، رزق کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، علم کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اپنی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ تو جیسی انسان کی کوشش ہوتی ہے ویسے ہی اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور توکل نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کر کے اللہ پہ توکل، کہ دینا اللہ نہیں ہے، راستے اللہ نہیں کھولنے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا ہے، اور اس امتحان کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے اس کے لیے وہ کوشش بھی کرے اور اللہ سے مانگے بھی، اس کی طلب بھی رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب اپنے مومن بندوں کو جنت الفردوس سے نوازے گا تو وہاں بندے جو کچھ چاہیں گے، جو کچھ طلب کریں گے، وہ ان کی طرف، ان کی خواہش پر ان کو مل جائے گا۔ یعنی دنیا میں انسان کے لیے کوشش اور دعا دونوں رکھی گئی ہیں، اور پھر اللہ پہ توکل، اور وہاں انسان کے لیے صرف خواہش رکھی گئی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے جنت میں ان کے لیے پھل ہوں گے، اور جو کچھ وہ طلب کریں گے، جو بھی خواہش کریں گے، اور خواہش کرتے ہی مل جائے گا۔ پھر یہ کہ دنیا میں کسی کی اولاد نہیں ہے اور اولاد کی حسرت یا خواہش دل میں لے کر وہ بغیر اولاد کے دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو وہ بھی عطا فرما دیں گے۔ انسان چاہتا ہے کہ ساری چیزیں دنیا میں ہی مل جائیں ہمیں، لیکن دنیا کیونکہ امتحان کی جگہ ہے، خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کی جگہ جنت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور عمل صالح کے لیے بھیجا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ہمیں خوشی خوشی اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان اور تھے، اور وراثت میں ان کو بادشاہت ملی تھی، اور انہوں نے پھر ایسی بادشاہت مانگی کہ جس طرح کی کسی اور کے پاس نہ ہو۔ پھر یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا ہے، یعنی فضل کس کو کہتے ہیں؟ ایکسٹرا بونس، ایکسٹرا آرڈنری نعمتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، برکتیں مانگنی چاہیے، رحمتیں مانگنی چاہیے۔ جب بھی انسان کو کچھ بھی چاہیے ہو تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے، یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، وہ دینے کی قوت رکھتا ہے اور وہ مجھے بھی عطا کرے گا۔ تو اللہ کو یا وہاب کہہ کر پکارا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے۔ اور یہ لفظ یہاں پر ہا پر شد ہے اور ہم اسے صرف وہاب کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ لفظ ہے وہاب، اللہ کا نام ہے وہاب، تو اسی طرح سے اس کو پڑھا جائے۔ اور جب بچوں کا بھی نام رکھا جائے تو ان کو بھی عبد الوہاب کہیں، وہاب نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو رب پر ہی توکل رکھنا چاہیے، وہ اس کو اجر عطا کرے گا۔ تو ایسے اجر کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی دولت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اہل ایمان کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت الوہاب کو جاننے کے بعد اپنے اندر دینے کی اور دینے میں وسعت لانے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی ضرورت مند کو صدقہ خیرات دینا چاہیے، اسی طرح ضرورت مند نہیں ہے تو اس کو تحفہ تحائف دیں، اسی طرح اپنا وقت دینا، اچھا مشورہ دینا، اور یاد رکھیں کہ دینے کے بعد احسان نہیں جتانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان ناموں کی اگر ہمیں معرفت حاصل ہو جائے اور ہم اپنے طرز عمل کو اس کے مطابق بدل لیں تو ہماری زندگی بہت خوشگوار ہو جائے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے ناموں سے دعائیں کرنے والا بنا دے، اپنے ناموں کے ساتھ، اللہ کے ناموں کے ساتھ ہمیں دعاؤں کی توفیق مل جائے، آمین یا رب العالمین۔ یا وہاب تو ہمیں حکمت دے، رحمت سے نواز دے، ہدایت دے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں بھاگنے کی، دوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سے قبول ہونے والی نیکیاں کروا لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔